رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سلسلے میں ہم نے پچھلے 2 خطبات جمعہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ذکر شروع کیا تھا، اور یہ بات بیان کی تھی کہ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت بھی وہی دعوت تھی جو آپ سے پہلے انبیاء اور رسول اللہ کی تھی، اور وہ دعوت اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ذات والا صفات کے بارے میں اس عقیدے کا لوگوں کے دلوں کے اندر راسخ کردہ کہ اس کے سوا موت و حیات کا کوئی مالک نہیں، نفع اور نقصان صرف اس کے قبضہ قدرت اور اختیار میں ہے، اور صرف وہی ہستی اور ذات مبارک ہے کہ جو چاہے کرے، کوئی اس کے ارادوں کے اندر دخل دینے والا نہیں ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی کام کا ارادہ فرما لیتا ہے تو پلک جھپکنے سے پہلے وہ کام ہو جاتا ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چونکہ یہی کہا گیا تھا کہ قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي، اے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو کہہ دیجیے کہ میں کوئی نیا پیغام لے کے نہیں آیا، میری دعوت وہی دعوت ہے جو مجھ سے پہلے انبیاء اور رسول اللہ کی تھی، میں اسی پیغام کو دہرانے کے لیے آیا ہوں جس کا اظہار اور اعلان پہلے انبیاء اور رسول فرماتے رہے۔ ما كنت بدعا من الرسل۔ اب ذرا مسئلہ توحید کو سمجھنے کے لیے سب سے بڑی ہستی اور مخلوقات میں سے سب سے بڑے وجود، کونین کے سرتاج، ثقلین کے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کی طرف دیکھیے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ توحید کسے کہتے ہیں۔ حقیقی بات یہ ہے کہ جب تک توحید کی حقیقتوں کو نہ سمجھا جائے، آدمی تب تک اللہ کی وحدانیت کا صحیح معنوں میں قائل نہیں ہو سکتا ہے۔ کل یدعی رسلا للیلا ولیلا لا تقر لهم بذاکا، ویسے تو ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جس عقیدے کو میں اختیار کیے ہوئے اور اپنائے ہوئے ہوں وہ عقیدہ درست ہے، اور اگر کوئی شخص کسی عقیدے کو درست نہ سمجھتا ہو تو وہ اسے اپنا ہی نہیں سکتا، اسے اختیار ہی نہیں کر سکتا۔ آدمی عقیدے سے ہی عقیدت نکلی ہے، آدمی تبھی کسی عقیدے سے عقیدت رکھتا ہے اور اسے اپنے دل میں بٹھاتا، اسے اپنی دھڑکنوں میں سموتا اور اسے اپنے دل اور دماغ میں محیط کرتا ہے جبکہ وہ اس کی سچائی اور اس کی حقانیت کا قائل ہے۔ اگر اسے معمولی سا بھی شبہ ہو کہ جو اعتقاد میں رکھے ہوئے ہوں اور جس عقیدے کو میں اپنائے ہوئے ہوں اس میں کسی قسم کا نقص اور خامی ہے تو وہ کبھی اسے اختیار نہیں کر سکتا، اسے اپنا نہیں سکتا۔ اس لیے عقائد کو صحیح طور پر درست کرنے کے لیے کلام رب العالمین میں بڑی گہری نظر ڈالنی ضروری ہوتی ہے، اور اسی ساز پر اور کسی کسوٹی پر آدمی کو یہ پرکھنا چاہیے کہ جس والہانہ تعلق کی بنیاد پر میں عقیدے اور فکر کو اپنائے ہوئے ہوں کیا وہ عقیدہ اور فکر قرآن و سنت کے مطابق ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو عقیدہ توحید کے سمجھنے میں انسان کی مبید و معامل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ ساری کائنات کے اندر سب سے بڑی اگر ہستی اور ذات کوئی پیدا ہوئی ہے تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ہستی ہے، اور اگر
کوئی چیز کسی کو دنیا کے اندر حاصل ہو سکتی تو امام الانبیاء اور سید المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہونا چاہیے تھی، کیونکہ آپ سے بڑی ہستی کوئی نہیں ہے کائنات میں، اس لحاظ سے بھی کہ وہ اللہ کے سب سے برگزیدہ نبی اور پیغمبر ہے، اور اس لحاظ سے بھی کہ رب العالمین کی نگاہ میں جو ان کا مقام ہے وہ کسی اور کا مقام نہیں، اور اس لحاظ سے بھی کہ رب العالمین نے انہیں نہ صرف یہ کہ آنے والوں کا امام بنایا ہے بلکہ رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو جانے والوں کا بھی امام بنایا ہے، اور یہ اعزاز اور یہ مرتبہ کسی پیغمبر اور نبی کو حاصل نہیں ہوا۔ جتنے پیغمبر اس کائنات میں تشریف لائے ہیں وہ ان لوگوں کے امام تھے جن کی طرف ان کو بھیجا گیا، یا ان لوگوں کے امام تھے جو ان کے بعد آنے والے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے جب آمنہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے سر اقدس پہ تاج نبوت اور رسالت رکھا تو آپ کو نہ صرف یہ کہ موجودی اور آنے والی نسلوں کا امام بنایا بلکہ معراج کی رات بیت اقصی میں مسجد اقصی میں بیت المقدس سے آپ کو سارے نبیوں کے آگے کھڑا کر کے پہلوں کی امامت کا تاج بھی آپ کے سر اقدس پر رکھا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا جب میرے چچا کی بیٹی ام ہانی کے گھر سے کعبۃ اللہ کے پڑوس سے براق پہ سوار کر کے جبریل امین مجھے لے کے چلے اور یہ کہا کہ اے محبوب رب العالمین، رب کائنات نے آج آپ کو اپنے پاس آسمانوں کی بلندیوں سے ہمکنار کرنے کے لیے بلایا ہے، تو میں براق پہ سوار ہو کے جبریل امین کی معیت میں چلا تو ابھی براق نے ایک ہی قدم اٹھایا تھا کہ جبریل امین نے اسے رکنے کا حکم دیا، براق رک گیا، اسے رکتے ہی جبریل امین نے مجھے کہا کہ اے اللہ کے رسول اتریے، میں اتر پڑا، جبریل امین نے اس براق کو ایک پتھر کے ساتھ باندھا اور مجھ کو ساتھ لے کے آگے بڑھے۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ تو جبریل نے کہا اللہ کے رسول یہ بیت المقدس ہے اور ہم مسجد اقصی میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو میں مسجد اقصی میں جبریل کی معیت میں داخل ہوا تو دیکھا کہ مسجد کے اندر صفیں باندھی گئی ہے، لوگ نماز کے لیے کھڑے ہیں، قبلہ رو ہیں، اپنی صفوں کو درست کر چکے ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ نماز شروع کرنے کے لیے کسی کی آمد کے منتظر ہیں۔ میں تعجب سے جبریل امین کو پوچھتا ہوں اے جبریل یہ کون ہے؟ کہا اے اللہ کے رسول یہ آدم سے لے کر آپ تک آنے والے سارے نبی اور رسول ہیں جن کو اللہ نے بیت المقدس میں جمع کر دیا ہے۔ تو میں نے کہا جبریل یہ کیوں کھڑے ہیں؟ تو جبریل امین نے کہا اللہ کے رسول یہ نماز کے لیے کھڑے۔ میں نے کہا جبریل ان کو کس کا انتظار ہے؟ جبریل نے جواب دیا ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا جبریل ان کا امام کون ہے؟ جبریل نے مجھے کندھے سے پکڑا اور صفوں کو چیرتے ہوئے آگے لے کے بڑھا اور مصلی امامت میں کھڑے کر کے کہا کہ اے محمد اللہ نے ان سب کا امام تجھ کو بنا دیا ہے۔ تو یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی بڑی ہستی کہ رب کائنات نے جنہیں نہ صرف یہ کہ آنے والوں کا امام بنایا اور کہا ما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کائنات کے جتنے لوگ ہیں
قیامت تک جتنی مخلوقات پیدا ہونے والی ہے ان سب کی امامت کا تاج آپ کے سر اقدس پہ رکھ دیا. صرف اسی پر اکتفا نہیں کی بلکہ آپ سے پہلے جو گزر چکے انہیں مسجد اقصی میں جمع فرما کے امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی امامت کروا کے اس بات کا بھی فیصلہ کر دیا کہ جس طرح قیامت تک آنے والی نسلوں کا تجھ کو امام بنایا ہے اسی طرح آدم سے لے کر آپ تک پیدا ہونے والی ساری مخلوق کی امامت کا تاج بھی تیرے سر پہ رکھا. اب ظاہری بات ہے اس سے بڑی ہستی تو کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتی, اس سے بڑی ذات کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. اب اگر اللہ کی توحید کے مسئلے کو سمجھنا ہو تو ساری دنیا سے ہٹ کر صرف اس ذات والا صفات کی طرف اپنی نگاہیں جما کر اس کے احوال اور سیرت پر اپنی نظریں ٹکا کر اور اس کی حیات طیبہ کے اوراق کو پلٹا کر انہیں اپنے دل میں جگہ دے کر پھر اللہ کی توحید کے مسئلے کو سمجھنا چاہیے تو پھر مسئلہ توحید سمجھ میں آئے. اب ذرا اتنی بڑی ہستی کو احکم الحاکمین کی توحید کے سانچے میں رکھ کے دیکھو تو آپ کو معلوم ہو توحید کسے کہتے ہیں. پھر ہم اپنے اعمال پہ نگاہ ڈالیں, اپنے اعمال پہ نظر کریں, اپنے گرد و پیش کو دیکھیں, مسلمانوں کے معاملات کو پرکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا آج دنیا میں ہر چیز موجود ہے اور اگر کسی چیز کا وجود نہیں ہے تو وہ اللہ کی توحید کا نہیں ہے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں اللہ نے اسے قرآن میں نقل کیا ہے, اور یہ بات نہ کسی قصے کی کتاب کی ہے نہ کہانی کی کتاب کی, قرآن کی بات ہے. میری اتنی زیادہ تمہید آپ کے لیے اس لیے بانی ہے کہ آپ کو توحید کی کیفیت کا علم ہو. جس طرح دو خطبات جمعہ اس سے بیشتر توحید کی اہمیت کے بیان کرنے پر اثر کیے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ توحید کی اہمیت کیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک ہر نبی کسی کی دعوت دیتا رہا اور اسی چیز کو دعوت الرسل اور دعوت انبیاء قرار دیا گیا اور اس کا بار بار اعادہ کیا گیا, بار بار تکرار کیا گیا. تو اب یہ بھی تو سمجھ رہے توحید ہے کیا. ہر آدمی جو اللہ کے علاوہ کسی کی بارگاہ میں جھکتا ہے, خدا کے دروازے کو چھوڑ کر کسی اور دروازے سے بھاگتا ہے, اللہ کی ذات والا صفات کے علاوہ کسی اور کو مالک الملک سمجھتا ہے, موت و حیات اس کے قبضے میں ٹھہراتا ہے, نفع و نقصان میں اس کو دخیل سمجھتا ہے, عزت و ذلت اس کے اختیار میں شمار کرتا ہے, وہ بھی اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ توحید کا ہونے والا تو ہے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ توحید کے تو سارے قائل ہونے کے دعوے دار ہیں, لیکن لوگوں کو یہ پتا نہیں توحید کہتے کس کو ہے. ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ توحید کا معنی کیا ہے, توحید کی کیفیات کیا ہے, شرک کسے کہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کسی کو جنت دوزخ کا مالک سمجھنا اس سے توحید میں کوئی خلل نہیں آتا, کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا اس سے توحید میں کوئی خلل نہیں آتا, کسی سے یہ عقیدہ رکھتے ہوئے بچہ مانگتا کہ یہ بچہ دینے پر قدرت رکھتا ہے اس سے توحید میں کوئی خلل نہیں آتا. اور بدقسمتی سے آج مسلمانوں کے اکثریت کے ہاں یہ عقیدہ رواج پا گیا ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نے سارے اختیارات سونپ دیا اور کائنات کے سارے کام اس کی مرضی سے انجام پاتے ہیں. اور بدقسمتی سے یہ عقیدہ اگر کوئی ان پڑھ جاہل قرآن و حدیث سے بے خبر آدمی رکھے تو کوئی بات نہیں. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس عقیدے کو وہ لوگ اختیار کیے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں,
اپنے آپ کو قرآن و حدیث کا سمجھنے والے، اور مجھے معاف کر دو، جگہ جگہ قرآن کی مجلسیں سجتی ہیں، حدیث کی محفلیں جمتی ہیں، لوگ اپنے بچوں کی ساری قوتیں، آسان کی ساری طاقتیں اور اپنے گلے کی ساری توانائیاں اور اپنے پھیپھڑوں کی ساری زور آزمائیاں، سارا ترقب اس بات پہ صرف کر دیتے ہیں کہ ہم قرآن کے سمجھنے والے، حدیث کے ماننے والے، لیکن اگر انہیں توفیق نہیں ہوتی تو مسئلہ توحید کے سمجھانے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ دنیا جہان کے مسائل بیان کرتے ہیں، توحید کا مسئلہ بیان نہیں کرتے، اور اگر بیان کرتے ہیں تو گول گول بیان کرتے ہیں، یہ نہیں بتلاتے توحید کہتے کس کو ہے۔ توحید کی اہمیت میں تقریریں کرتے ہیں، شرک کی مذمت میں تقریریں کرتے ہیں، لیکن سامنے بیٹھنے والے بیچارے لوگوں کو علم نہیں ہوتا کہ توحید کہتے کس کو، شرک کس کو کہتے ہیں، اور تو خود پہلے توحید آج وہ بھی توحید کی حقیقتوں سے بے خبر ہو گئی، پتہ ہی نہیں لوگوں کو توحید کا مفہوم کیا ہے۔ صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ توحید کی بات کریں گے، لوگوں کی پریشانیوں پہ شکنیں پڑ جائیں گی، کچھ لوگ ناراض ہو جائیں گے، کچھ دکانداریاں خطرے میں پڑ جائیں گی، کچھ پریشانیاں شکن آلود ہو جائیں گی، اور لوگوں کے اندر مقبولیت میں کمی آ جائے گی۔ مسئلہ توحید کے سمجھنے کے لیے آدمی کو اسی طرح دنیا اور دنیا والوں سے بے نیاز ہونا چاہیے جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نیاز ہو کے مسئلہ بیان کیا، اور وہی روش اختیار کرنی چاہیے جو امام کائنات علیہ السلام نے اختیار کی تھی۔ فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، توحید کا مسئلہ کھول کھول کے بیان کرو، مشرکوں کی کوئی پرواہ نہ کرو۔ فَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اے لوگوں سنو، اللہ اپنے محبوب پاک حضرت محمد الرسول اللہ، توجہ کے ساتھ میری بات کو سنو، خداوند عالم اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطبوں کی کہتے ہیں، اگر توحید کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے لوگوں کی پریشانیوں پہ پڑی ہوئی شکنیں تجھے ناگوار گزرتی ہے، پھر زمین کے اندر گھس جاؤ، تک سوال یا آسمان پہ چڑھ جاؤ، ہم کو کوئی پرواہ نہیں۔ اگر توحید کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں تو پریشانیوں پہ شکنیں پڑے گی، لوگ ناراض ہوں گے، دلوں کے اندر قدور میں پیدا ہوگی، بدقسمتی کی بات ہے۔ آج لوگ کہتے ہو، لوگ کہیں گے بڑا فرقہ پرستی کی کیا بات، لوگ کہیں گے یہ باپ ہے، بیٹی باپ کے درمیان جدائی ڈالتا ہے، تفریقے کی بات کرتا ہے۔ یہ بات اللہ نے فرمایا ہے کہ نبیوں کو بھی کہی گئی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، جب بھی کسی نبی نے اللہ کی توحید کی بات کی تفریقہ پڑ گیا تھا۔ خود حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو لوگوں نے کہا، اے محمد جیتا لتفرق بین المرء وأخیہ وزوجتہ وبنیہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس لیے آئے ہیں کہ بیٹے کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں، آپ تفریقے کے لیے آئے۔ نبی پاک اس بات سے نہیں گھبرائے، فرمایا لکم دینکم ولی دین، جاؤ جو جی چاہے کر لو، میں اللہ کی توحید کا آوازہ بلند کر کے رہوں گا، نہیں بات سے گھبرا۔ اس لیے توحید کے مسئلے کو بیان کرتے ہوئے آج اچھے لوگ گھبراتے ہیں،
مقبولیت میں کمی آ جائے گی، فرق پڑ جائے گا، اور پھر اپنے نفس کو دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں پہلے لوگوں کو قریب کرو، لوگ خود بخود سمجھ جائیں گے۔ اگر لوگ خود بخود سمجھ جاتے ہیں تو نبیوں کو توحید کا ڈنکا بجانے کی ضرورت نہیں تھی، پہلے دن ہی توحید کا اعلان کرنے کی ضرورت، نبیوں نے پہلے دن ہی جو اعلان کیا وہ توحید کا اعلان کیا۔ چنانچہ اس تمہید کو پیش نگاہ رکھ کے توحید کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو سامنے رکھے۔ توحید کسے کہتے ہیں سب سمجھ آئے گی توحید کس کو کہتے ہیں۔ اللہ نے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کو نقل کیا، فرمایا قل ما كنت بدعا من الرسل، میں کوئی نئی بات لے کے نہیں آیا، میں تو اللہ کا وہی پیغام لے کے آیا ہوں جو پہلے سارے نبی لے کے آتے رہے۔ اور پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھ کو پتہ نہیں کہ قیامت کے دن میرا حشر کیا ہوگا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ امام الانبیاء سید ولد آدم سید المرسلین صلوات اللہ وسلامہ علیہ فرماتے ہیں ما ادری، قرآن کسی قصے کی کتاب کہانی، یہ سارے جو سو رہے ہیں نا ان کو چکانے ہلانے اچھی طرح ہاتھ سے بیٹھو، ہاتھ چھوڑ کے سیدھے توجہ کر کے بات کو سننا چاہیے۔ قرآن کے الفاظ ہے، قرآن کے ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور لوگوں میں تم کو کیا خبر دوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا، خود محمد الرسول اللہ کو بھی نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ ما ادری، یہ قرآن کے الفاظ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحی الی، تمہارے درمیان میرے درمیان فرق یہ ہے کہ مجھ پہ اللہ کی وحی اترتی ہے، تم پہ رب کی وحی۔ آج کا عقیدہ کیا ہے؟ آج کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سوٹا لگانے والے، چرس پینے والے، دھونی روا کے بیٹھنے والے، یہ بھی جنت کے کتنے مانگ رہے ہیں، جو چاہے کرتے جو چاہے ہو جائے، جس پر نظر ڈال دے اس کی تقدیر بدل جائے، جس طرف رخ ہو جائے اس طرف رب کی رحمتیں آ جائیں۔ محمد الرسول اللہ اتنی بڑی، میں نے یہی توحید باندھی ہے، اس بات کو سامنے رکھو پھر پتا چلے گا توحید کیا ہے۔ اگر آدمی کا عقیدہ یہ ہو کہ جب سے آدم پیدا ہوئے اور جب تک بنی آدم موجود رہیں گے اس وقت تک محمد اکرم سے بہتر کوئی ہستی پیدا نہیں ہوگی، اور پھر یہ دیکھیں کہ اس سب سے برگزیدہ ہستی نے کیا کہا ہے تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ توحید کسے کہتے ہیں۔ ما ادری، قرآن کا لفظی ترجمہ اپنے گھر میں جا کے دیکھو، اللہ کہہ رہا ہے آسمان والا توحید سمجھانے کے لیے، قل اے میرے نبی تو کہہ، کوئی اور نہ کہے، صدیق و فاروق نہ کہے، ذی النورین و مرتضیٰ نہ کہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کہہ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے پتا نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا، مجھ کو پتا نہیں کہ میرے ساتھ، مجھ کو معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اگر اللہ کے حبیب تجھ کو معلوم نہیں تو اور کون ہے جس کو معلوم ہوگا، اور کس کی ہستی ہے؟ آج جتنا شرک ہمارے اندر گھس کے آیا ہے، جتنا مسلمانوں کے اندر توحید کا عقیدہ ختم ہوا ہے، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ قرآن پر نظر نہیں رہی،
قرآن چھپا کے رکھا ہوا ہے، کہانی آگے رکھی۔ آج سو میں نئی کتاب کو لکھواتے ہوئے ایک بہت بڑے پیر کا تذکرہ پڑھ رہا، بہت بڑے۔ وہ کہتا ہے، اور یہ پھر نیا بندہ نہیں، 500 ہجری میں پیدا ہوا ہے، آج سے 900 سال پہلے کا۔ توحید کس طرح تباہ ہوئی ہے؟ لکھتے ہیں اس کا مرید کہتا ہے، ایک آدمی آیا حضرت کے پاس، کہنے لگا میں جنت خریدنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا باغ مجھے دے دو، جنت مجھ سے لے لو۔ جو باغ ہے تیرا وہ مجھ کو دے دو، جنت تو لے لے۔ اس نے کہا حضرت مجھے سودا منظور ہے۔ باغ لے لیا، جنت لے کے دی کہ اتنا بڑا تجھ کو جنت میں محل دے رہا ہوں جس کی حدیں ایک طرف جنت معلیٰ سے، ایک طرف جنت الفردوس سے، ایک طرف جنت الخلد سے، اور ایک طرف اس جنت سے ملتی ہے جہاں محمد الرسول اللہ اقامت گزیر ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ قرآن حدیث کی بھی بات قرآن جیسی اہم ہے، لیکن وہ بعد میں آئے۔ یہاں تو قرآن کا لفظی ترجمہ ہے، توحید کہاں گئی ہے؟ حضرت صاحب کے پاس اس نے کہا مجھے جہنم سے آزادی چاہیے۔ کہا جا تو آزاد ہو گیا ہے۔ کہا اس طرح نہیں، کوئی مجھے لکھی ہوئی دستاویز چاہیے۔ آسمان کی طرف نظر اٹھائی، آسمان سے ایک ورقہ اترا جو نور سے لکھا ہوا تھا، جہاں ہم نے اسے جہنم سے آزاد کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اتنا بڑا بزرگ، اور یہ بزرگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو، اس بیٹی کو جس سے نبی کی نسل چلی ہے، اس بیٹی کو جس کے دونوں بیٹوں کو اللہ کے رسول نے جنت کے نوجوانوں کا سردار بنایا ہے، اس بیٹی کو جو اس آدمی کے نکاح میں آئی جو نبی کی امت کا چوتھا امیر اور خلیفہ بنا ہے، اس بیٹی کو مخاطب کر کے کہا یا فاطمہ کا بنت محمد، اس وہم میں مبتلا نہ ہو جانا کہ میرا باپ اللہ کا نبی اور رسول ہے، قیامت کے دن مجھ کو چھڑا لے گا۔ فاطمہ سن لے، قیامت کے دن میں محمد بھی تیرے کوئی کام نہیں آئے۔ قیامت کے دن اگر تیرے کام آئے گا تو تیرے اعمال آئے۔ اے عملی فإنی لا أغنی عنک، اپنے پھوپھی کو مخاطب کر کے، یا صفیہ بنت رسول اللہ، رسول اللہ کی پھوپھی صفیہ، اے عملی فإنی لا أغنی عنک من اللہ شیئا، پھوپھی قیامت کے دن یہ نہ سوچنا میرا بھتیجا محمد مجھ کو بچا لے گا، قیامت کے دن اگر تیرے کام آئیں گے تو تیرے اعمال ہی۔ یہ تو پھوپھی اور بیٹی کی بات ہے۔ اپنی بیوی، اور بیوی بھی کون سی؟ وہ بیوی جس کے بارے میں خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کائنات میں مجھے اگر سب سے زیادہ محبوب ہے تو عائشہ صدیقہ محبوب ہے، رضی اللہ تعالی، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ فرماتی ہے کہ ایک دن نبی نے جنت و دوزخ کا تذکرہ کیا، اور ارشاد فرماتے فرماتے آپ کی آنکھوں سے آنسو اس طرح برسنے لگے جس طرح موسم برسات میں بارش برستی ہے۔ پھر آپ نے حشر کی ہولناکیوں کا ذکر کیا، محشر کی تکالیف اور المناکیوں کا ذکر کیا۔ کہا ایک وقت ایسا آئے گا، قرآن کی آیات کی تلاوت کی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ بیٹا اپنی ماں کو بھی بھول جائے گا، اپنے باپ کو بھی بھول جائے گا، اپنے بچوں کو بھی بھول جائے گا، اپنی زوجہ کو بھی بھول جائے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں ہوگا، ہر آدمی کو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہوگی۔ ام المومنین پاس بیٹھی تھی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے آپ کا کتنا تعلق اور پیار ہے؟ فرمایا عائشہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ تم سے پیار ہے۔ عرض کی اللہ کے حبیب
اتنے پیار کے باوجود کیا آپ بھی مجھ کو بھول جائیں گے؟ اللہ اکبر. اور کوئی مولوی اور کس نے کہانیاں بیان جس کے تحفظ کی ضمانت دی ہے اس نے کہا عائشہ قیامت کی اور لاکھیوں میں میدان حشر کی تلخیوں میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ محمد تجھ کو بھی بھول جائے گا. کوئی کسی کو یاد نہیں. لوگوں میں نے یہ بہت مطالعے کے بعد معلوم کیا ہے کہ توحید کا مسئلہ سمجھ تب آ سکتا ہے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو آدمی ساتھ. اگر اتنے بڑے انسان کی یہ حالت ہے اور کسی کی کیا مجال؟ ما یفعل بی ولا بکم. مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ. قرآن 7واں پارہ اور 9واں رکوع. اللہ رب العزت کی بات سنو. سورہ انعام خداوند عالم اسی نبی اور اسی پیغمبر اور اسی محبوب کو ارشاد فرماتے ہیں کل لوگوں کو مسئلہ توحید سمجھ آ جائے. پیغمبر تو کہہ اپنے بارے میں کہہ. اللہ کیا کہوں؟ فرمایا قل لا اقول لکم انی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک. اے لوگوں میں اللہ کے حکم پر کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے موجود. میرے پاس اللہ کے خزانے موجود. کس کے پاس ہے؟ انہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو. سارے خزانے اس نے اپنے پاس رکھے ہوئے کسی کو عطا. محمد رسول اللہ کو تو عطا نہیں کیے. کسی کو کہتے رہا ہو اس حکیمی کو کہتے رہے. سر خدا کہ سالکو عارف وقت گفت در حیرتن کے بعد پروش شخص کجا شریف. وہ خدا کا راز جو کسی نبی اور پیغمبر کو نہیں ملا. یہ چرسی اور حکیمی کو کہاں سے مل گیا ہے؟ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی. شاید نے یہ کہا کہ سر خدا کے سالکو عارف وقت گفت در حیرتن کے بعد پروش شخص کجا شریف. حیرانگی کی بات. اللہ محمد رسول اللہ کو کہتے ہیں تو کہہ اے نبی اپنے بارے میں کہہ لا اقول لکم انی خزائن اللہ. میرے پاس رب کے خزانوں میں سے کوئی چیز بھی موجود ولا اعلم الغیب. میں اللہ کے غیب میں سے کسی چیز کو بھی جانتا میں نہیں جانتا. مجھے کچھ معلوم نہیں. جو اللہ کو معلوم ہے وہ اللہ ہی کو معلوم. کیا کہتے ہیں پیر تو پیر ہے. پیر کی بلیوں کو بھی معلوم ہے. بلی کو بھی معلوم ہے کیا ہونے والا ہے. حضرت آپ تو حضرت صاحب. اور بدقسمتی کی انتہا ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں. نہ میرے پاس خزانے غیب کے نہ میرے پاس علم غیب کا. ہم مرے ہوں کو ان ساری چیزوں کا مالک سمجھتے. ہماری بدبختی کی انتہا ہے. نبی اپنی زندگی میں کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں. میں کسی چیز کا مالک ہوں. ہم کہتے ہیں نبی تو زندگی میں نہیں تھا. یہ مرے ہوئے بھی سب کچھ چیزوں کے مالک ہیں. ولا اقول لکم انی خزائن. اور اس سے بھی بڑی بات نہ وفا سورہ نام. اس سے بھی بڑی بات نہ وفا سورہ نام. اس سے بھی بڑی بات کہی. اس سے بھی بڑی بات. اس سے بھی بڑی بات کہی. قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفع. اور میں تو اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک. ذرا قرآن اٹھا کے پڑھو تو صحیح. قیامت کا دن ہوگا. لوگ آئیں گے. اللہ کہے گا جاؤ ان کو جہنم میں پھینک دو. اس وقت قرآن کہتا ہے قرآن 19 پارہ سورہ فرقان اللہ رب العزت
کہتے ہیں اس دن یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹتے ہوئے آئے گی، اپنے ہاتھوں کو لفظی ترجمہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ اس میں ظالم اپنے ہاتھوں کو کہتے ہیں نا افسوس سے، ہمارے پنجابی کا بھی بات ہے کہ وہ افسوس سے اپنے ہاتھوں کو کاٹتا ہوا ہے، چک مارتا ہوا ہے۔ جب آدمی شدت افسوس میں ہوتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو کاٹتا ہے۔ خداوند عالم نے لوگوں کی کیفیات کو بیان کیا ہے، مشرکوں کو کہا قیامت کے دن آئیں گے اپنے ہاتھ کو کاٹتے ہوئے، کہیں گے ہائے اللہ کاش ہم محمد کا راستہ اختیار کرتے، شیطان کا راستہ اختیار نہ کرتے۔ قرآن اور اس دن پھر قرآن گواہی دے یا رب اے اللہ اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن پھینک دیا، قصوں کے پیچھے لگ گئے تھے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ کسی کو کہہ دو پیر وکیل کوئی نہیں کچھ کر سکتا، گلے پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں منکروں کا ٹولہ ہے، یہ منکر ہے، دیکھو جی پیروں کی کرامت کے منکر ہے، ان کی اختیارات کے منکر، اور کوئی پیر محمد رسول اللہ سے بڑا بھی ہو سکتا ہے، اور بدقسمتی کی بات ہے قرآن کا منکر ہو جائے کوئی بات نہیں، پیر فقیر کا منکر نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کے منکر، قرآن کہتا ہے قل لا املک لنفسی، تمہیں خدا کی قسم ہے جس کو شبہ ہے اپنے گھر جا کے سادہ قرآن کا ترجمہ پڑھے، سادہ قرآن کا ترجمہ پڑھے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو لوگوں کے لیے آسان کر دیا، کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے بھی؟ گھر جا کے قرآن کا لفظی ترجمہ پڑھو، نہ مانو میں نے بتلایا ہے قرآن کا نامہ پارا، تیسرا حصہ قرآن کا، 9ویں پارے کا تیسرا حصہ، اللہ رب العزت اپنے نبی کو کہتے ہیں قل اے امام الانبیاء تو کہے لا املک لنفسی، میں اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک ہوں، اور میں اپنی ذات کے لیے نہیں تو تمہیں کیا نفع نقصان پہنچاؤں؟ لا املک لنفسی ضررا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، مجھ کو بھی نفع نقصان وہی پہنچتا ہے جو رب چاہتا، رب کی چاہت کے سوا مجھ کو بھی نفع نقصان پہ قدرت و اختیار موجود نہیں۔ زندہ نبی اور ہم مرے ہوئے کو کہتے ہیں یہ سارے نفع نقصان کے مالک ہیں۔ لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون، اگر مجھ کو علم غیب ہوتا تو کبھی مجھ کو نقصان پہنچ سکتا، مجھ کو تو اپنی ذات کو بچانے کے لیے بھی اللہ نے غیب کا علم نہیں دیا، اگر نفع نقصان کا مالک ہوتا، اگر غیب کا علم مجھ کو ہوتا تو کبھی مجھ کو برائی اور نقصان چھوتا ہی نہیں، پھر کبھی کے میدان میں میرا سر اقدس زخمی نہ ہوتا، پھر کبھی کے دامن میں میرا دانت ٹوٹ کے نہ گرتا، پھر غزوہ سے لوٹتے ہوئے کبھی میری پاک باز بیوی پہ لوگ تہمت نہ لگاتے۔ لو كنت اعلم الغیب، اگر مجھ کو علم غیب ہوتا تو کبھی میں اپنے 70 بھائیوں کو ان ظالموں کے ساتھ نہ بھیجتا جنہوں نے کنویں کے منڈیر پر پہنچ کے 70 کے 70 کو شہید کر دیا۔ لو كنت اعلم الغیب، اگر مجھ کو علم غیب ہوتا تو یہ سارے حادثات میرے ساتھ پیش،
قرآن کون ہے جو قرآن پڑھے؟ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو سامنے رکھ کر کون ہے جو اللہ کی توحید کو سمجھے؟ اگر میں نفع نقصان کا مالک ہوتا تو میرے چاروں بیٹے میری آنکھوں کے سامنے دم نہ توڑ جاتے. اگر میں موت و حیات کا مالک ہوتا تو میرا بیٹا ابراہیم جس کے چہرے کو دیکھ کے چاند بھی شرما جاتا تھا اس کی لاش میرے ہاتھوں پہ نہ تڑپتی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب فرماتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کی لاش ابراہیم کی لاش آپ کے ہاتھوں پہ رکھی اور آپ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے الحمدللہ رضینا بقضاء اللہ انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون. اللہ تیری رضا پہ راضی ہے لیکن بیٹے ابراہیم تو جا رہا ہے اپنے بے باپ کے دل کو زخمی کر کے جا رہا ہے. تیرا باپ تیری جدائی میں بدحال ہے بے حال ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ میں موت و حیات. اگر فتح محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوتی تو میدان بدر کے اندر اپنی پیشانی کو ننگی ریت پہ رکھ کر اتنا رونے کی ضرورت نہ تھی کہ ریت بھی آپ کی آنکھوں کے آنسو سے بھیگ جاتی اور اس طرح گڑگڑانے کی ضرورت نہ تھی کہ صدیق اکبر بھی پریشان ہو کے آ جاتے اور کہتے ہیں سارا سکیا محمد اللہ کے حبیب اپنے سر کو اٹھائیے مجھے یقین ہے کہ میرا رب آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا. رب نہیں کرے اپنے آپ کو نفع نقصان کا مالک. اور کیا کہا ہائے ہائے اللہ من تہلک هذه الإصابة لن توبت بعد. اللہ تیرا نبی تپتی ہوئی ریت پر اپنی آنکھیں بچھا کر اپنا ماتھا ٹکا کر یہ کہتا ہے اللہ اگر تو نے آج ان کمزوروں کی مدد نہ کی تو تیری عبادت کے لیے کوئی باقی نہیں بچے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا میں خیال رکھ کہتا ہے شریف نواز کو تیرا قلعہ کھڑا ہوا ہے اور اس کو اپنے قلعے کا نہیں پتا کہ نہ جانے کس وقت اس کا گرا ہوا قلعہ جو ہے وہ اکھڑ جائے. اور قلعے کو گڑا ہوا اس لیے ظاہر ہے کہ میں پیچھے ہوں تو خدا ہے. مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے فرعون جیسے شہنشاہ کا قلعہ بھی یہاں گڑا رہ سکا تیرے قلعے کی کیا بات ہے؟ جب رب کسی کا قلعہ اکھاڑنے میں آئے تو نہ اس کا قلعہ بچتا ہے نہ اس کے پشت بنا کا قلعہ کسی کا نہیں بچتا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ دکھا دے تو لوگوں توحید کو سمجھنے کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھو پھر پتا چلے گا توحید کہتے کس کو. مگر نہ مسئلہ توحید سمجھ میں آ سکتا. توحید یہ ہے کہ اللہ کے سوا کائنات کی کسی چیز میں کسی کا اختیار نہ مانے تو صرف رب کا اختیار مانے اور سمجھے کہ دنیا کی کسی چیز میں اگر رب کے کبھی کا اختیار نہیں چل سکتا تو اور ولی کا کہاں چل سکتا ہے. بشرطے کہ وہ ولی ہو بڑا نہ ہو. وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے روزے نہیں رکھتے شرابیں پیتے بھنگ پیتے وہ ولی نہیں شیطان سے. شیخ جنید بغدادی جنہیں اولیاء اللہ کا سردار کہا جاتا ہے انہوں نے فرمایا تھا اگر کوئی شخص ہوا میں اپنا مسلح بچھا کے نماز پڑھے ہوا میں پانی پر پاؤں رکھے تو پانی اس کے لیے راستہ چھوڑ دے. فرمایا ایک اس کا عمل محمد کی سنت کے خلاف ہو فإنه ليس بولي وإنه شیطان وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا وہ شیطان ہے اس کے سر پہ جوتے مار. اگر ایک سنت کا مخالف اگر فرضوں کا تارک ہے تو وہ ولی کہاں سے ہو؟ کیا سنت کی مخالفت کی بات ہے؟ ایک سنت کا مخالف ولی اور یہاں پورے فرض وہ چھوڑ رکھے اور ولی
اور پھر بڑے ہوا تو لوگوں نے اپنا بالی اور بارش سمجھا ہوا. قرآن جس کے متعلق کہتا ہے، جس کے متعلق قرآن کہتا ہے، اللہ کی بات سنو، جس کے متعلق قرآن کہتا ہے ما انت بمسمع من فی القبور، ہو قبروں والے تو کسی اپنی کروٹ بدلنا بھی جانتے ہیں، اور جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں. اور قوم کا بیڑا گھر کس طرح ہوا، حیران رہ جاؤ. سارے قصے بیان کرتے ہوئے کہیں نبی کا نام نہیں لیتے. اور یہ بھی اللہ کا معجزہ ہے کہ شرک کے ساتھ اللہ کے نبی کے نام کو وابستہ کیا جا سکتا، یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے. شرک کی جتنی کہانیاں ہیں وہ ساری نبی کے بعد بنائی گئی ہیں. نبی کی ذات کے اندر اس کا دخل نہیں ہے. فلاں بیٹھے ہوئے تھے، 2000 میل میں لڑائی ہو رہی تھی، بیٹھے بیٹھے غائب ہو گئے. کہاں گئے تھے؟ میرے مریض پر گولی چلنے والی تھی، میں اس کو بچانے گیا تھا. فلاں مشکل کشا. اور اللہ کی قدرت دیکھو، یہ اللہ کی قدرت ہے. جن جن کو ہم نے مشکل کشا بنایا ہے، اللہ نے ان کی زندگیوں کو ہمارے لیے رہنما بنایا ہے کہ جن کو تم مشکل کشا سمجھتے ہو تو اپنے آپ کو بھی بچانے کی قدرت، جو اپنے بچانے کی قدرت نہیں رکھتا وہ دوسرے کو بچانے. بڑی بات ہے نا، اللہ کتنا سمجھاتا ہے بات. اور جو اپنے آپ کو بھی بچانے کی قدرت، وہ تجھ کو کیسے بچائے گا؟ علی کو مشکل کشا کہا، خود شہادت ہوئی، خود اپنی شہادت ہوئی، بیٹے کی شہادت ہوئی. بڑے بیٹے کو بھی کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ زہر دے کے، یہ کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے، یہ کہتے ہیں زہر دے کے. نہ بڑے بیٹے کے کام آیا نہ چھوٹے بیٹے کے کام آیا، تو اپنے کام آیا. تو اس کا کیا لگتا ہے کہ تیرے پاس پہنچ جائے گا؟ کوئی عقل ہے؟ خدا کی قسم ہے، عرش والے نے اسی لیے قرآن مجید میں کہا ہے لہم قلوب لا یبصرون بہا لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون ولہم اعین لا یبصرون بہا. آنکھیں ہیں لیکن دیکھنے کی ہمت، دل ہے لیکن سمجھنے کی صلاحیت، کان ہے لیکن سننے کی اہلیت. فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپائے ہیں، جانور ہیں، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. جانور بھی کچھ سمجھ جاتے ہیں، یہ تو سمجھتے ہی نہیں. یہ قرآن کے لفظ ہے، نامہ پار میں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عقیدہ توحید پر ثابت قدم رکھے اور عقیدہ توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له. نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. آج ہی کے اخبار میں یہ خبر آئی ہے کہ سندھ کی حکومت نے کراچی کے اندر رونما ہونے والے واقعات پر وہاں کے وزیروں نے وزیر اعلیٰ کو استعفے دے دیے. اور اس سے پہلے کل یہ خبر آئی تھی کہ گورنر سندھ نے بھی استعفیٰ دے دیا. کراچی کے اندر جو حادثات ہوئے ان کی مثال پاکستان کی ساری تاریخ میں نہیں ملتی. حکومت نے اعلان کیا ہے کہ 150 کے قریب آدمی مارا گیا ہے اور جو زخمی ہوئے ہیں ان کی تعداد بے حد و بے شمار ہے. سینکڑوں کی تعداد میں مکانات جلا دیے گئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے گھر کر دیے گئے ہیں. چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو جلتے ہوئے مکانوں میں پھینک کر ان کو آگ لگا دی گئی ہے. اور فسادات نے یہ صورت اختیار کی کہ لوگ بلا تمیز بلا تفریق صورت اختیار کی کہ لوگ بلا تمیز بلا تفریق ایک دوسرے پر وحشیانہ انداز میں اس طرح گولیاں چلاتے رہے ہیں جس طرح کے مرنے والوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. کسی نے یہ نہیں دیکھا. اور حکومت تہتائی، بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ ان سارے دنوں میں تماشا دیکھتی رہی. ایک مولوی نے یہ دعویٰ کیا ہے، سرکاری مولوی نے،
صدر کی موجودگی میں کہ اس کو اس سارے فسادات کا پہلے علم بھی تھا اور اس نے بتلایا بھی تھا حکومت کو کہ یہ فسادات ہونے والے ہیں۔ اب ہم نہیں جانتے کہ کتنے بڑے المناک واقعات پر چند وزیروں کو برطرف کر دینے سے کیا مسئلہ ہو سکتا۔ اگر اس حکومت میں شرم و حیا ہوتی تو ساری حکومت کو اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے مستعفی ہو جانا چاہیے تھا، بشمول مونچھوں والے ضیاء الحق کے، جس کو یہ کہتے ہوئے کوئی اللہ کا خوف محسوس نہیں ہوتا کہ میرے ہوتے ہوئے ملک بالکل محفوظ ہے۔ یہ بالکل محفوظ ہونے کی علامت ہے۔ لوگوں کی عزتیں غیر محفوظ ہیں، لوگوں کی جانیں غیر محفوظ ہیں، لوگوں کے مال غیر محفوظ ہیں۔ اللہ کی قسم ہے، آج اگر کوئی شخص زندہ و سلامت ہے تو صرف اس لیے زندہ و سلامت ہے کہ اللہ کی اس پہ نظر کرم ہے، وگرنہ حکومت کی طرف سے اس کے زندہ رہنے کے لیے کوئی ضمانت مہیا نہیں کی۔ جس کو جی چاہے مار دو۔ آج ہمارے مولانا احسان اللہ فاروقی کو مرے ہوئے 2 ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے اور خود حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس کا قاتل پکڑا گیا ہے، اور وہ 3 آدمی تھے جو اس کو مارنے آئے تھے، باقی 2 کہاں گئے ہیں؟ کوئی اس کا جواب دینے والا موجود؟ اور مجھے افسوس ہے، میں بڑے دکھ کے ساتھ، طرز کے طور پر میں دکھ کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، کل مولویوں کا ایک اجتماع تھا اور ان مولویوں کا اجتماع تھا جن کا مولانا احسان اللہ فاروقی سے مسلک کا تعلق تھا، وہ ان کے ہم مسلک تھے۔ ادھر ادھر کی شائیں مارتے رہے ہیں، اپنی بڑائی کی باتیں کرتے رہے ہیں۔ کسی غیرت مند کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ضیاء الحق کو متوجہ کر کے کہتے کہ اس لاہور میں ایک جوان مولوی کو مار دیا گیا ہے، اس کی لاش تڑپ رہی ہے، اس کی بیوی بیوہ اور اس کے بچے یتیم ہو گئے ہیں اور اس کے قاتلوں کو آج تک گرفتار۔ کسی اخبار میں آج اخباروں کو ٹٹولتا رہا کہ شاید کسی مولوی کو غیرت آ گئی۔ اصل بات یہ ہے کہ جب اس طرح کا زمانہ آ جائے تو پھر نفسا نفسی لوگوں کو پڑ جاتی ہے، کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں رہی۔ یہ حکومت ہے، کس کی اپنی اسمبلی کا ممبر سرفراز نواز، اس کو دن دہاڑے اس کی کار کو روک کر اس کو مارا گیا۔ ویسے تو اس کو اپنے گناہوں کی سزا ہی ملی ہے۔ یہ وہی ہے جس نے یہ کہا تھا کہ جب لڑکیاں سلوار پہن کے ہاکی کھیلتی ہیں تو مجھے بڑی شرم آتی ہے، ان کو نکر پہن کے کھیلنا چاہیے۔ یہ وہی غیرت مند ہے۔ بہرحال اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ ظلم ہے، زیادتی بالکل اسی طرح جس طرح شیر پنجاب غلام مصطفیٰ کھر، یہ کھر ہے یا کھر ہے ہمیں سمجھ نہیں آئی ہے، 4 دن کی جیل سے اس طرح بلبلا اٹھا ہے جس طرح کسی کتورے کو کوئی ہاکی مارے تو وہ بلبلاتا ہے۔ بے شرمی کی انتہا ہے۔ یہ وہی کھر ہے جس نے اپنے دور ظلم و ستم میں ہزاروں نوجوانوں کو ننگا کر کے بٹھوایا تھا اور مولویوں کو ننگی عورتوں کے جسموں پر بٹھایا تھا۔ آج سچی بات ہے، لوگ مجھے کہتے ہیں میرے گردوں پیش کے چھوڑو جی، آپ ہی سچ کہنے کے لیے رہ گئے، آپ کو کیا پڑی ہے؟ میں سوچتا ہوں کہ بھلے لوگوں، اس تاریکی کے دور میں کوئی تو آدمی ایسا ہونا چاہیے جو چراغ لے کے اٹھے، اس جھوٹ کے دور میں کوئی تو آدمی ایسا ہونا چاہیے جو سچی بات کہے، اگرچہ سچی بات کڑوی بڑی لگتی ہے۔ اور کسی پنجابی نے بھی کہا تھا کہ سچ کہنے اور پامڑ مچتا ہے۔ آج کوئی اس بے غیرت اور بے حیا کو پوچھنے والا نہیں ہے کہ جب تو لوگوں کو جیل میں ڈالتا تھا کبھی یہ بھی سوچا تھا کہ ایک دن تجھ پہ بھی ایسا آئے گا؟ ان بخش رب کا 1 مہینہ، اور لوگوں کے بیٹوں نے تو 4 سال کہنے کا کی۔ تیری ماں مر رہی ہے، یہ جنت الفردوس سے نازل ہوئی ہے، اور کتنے نوجوان تھے جن کی ماں مر گئی تھی پھر بھی ان کو رہا نہیں کیا گیا تھا۔ کتنے لوگ تھے جن کی مائیں مر گئی تھی، یہ مر رہی ہے۔ ہر روز بے غیرت اخبار جنہوں نے اپنے سودے کیے ہوئے ہیں، ہر روز اس کی خبریں چھاپتے ہیں، اس کی بڈی کی تصویریں چھاپتے ہیں، اور یہ وہی بڈی ہے، کیا کہیں، یہ خانہ ہما آفتاب سارے کاروائی بیڑا گھر کو یاد ہے، ساری 1.25 لاکھ دے، یہ وہی بڈی ہے جو ضیاء الحق کو ٹیلی گرام میں دیتی تھی کہ اس گھر کو پکڑو، یہ میرے بچے لے کے بھاگ گیا ہے۔ اور پنجابیوں، تم نے یہ ثابت
ثابت کیا ہے کہ تم سے زیادہ بے غیرت کوئی قوم نہیں ہے. کوئی قوم اس طرح کے لوگوں کو اپنا لیڈر مان سکتی، اور جو لوگ اپنی بیویوں سے وفا نہیں کرتے وہ قوم سے کبھی وفا کریں گے؟ ہر بےایمان بدماش لچے لفنگے شعبے کو ہم نے اپنا لیڈر بنایا ہوا. تو بات میں یہ کہہ رہا تھا، ایک مہینہ اور 1 لاکھ ملی ہوئی ہے. لوگوں کے بچوں نے تیرے دور میں 30 لاکھ کی جیلیں کاٹی ہیں. ان کو برف کی سروں پہ لٹایا گیا ہے، ان کے ناخن جمور سے اکھاڑے گئے ہیں. اور ہم تو کبھی ذاتی طور پر کسی سے دشمنی رکھنے والے نہیں ہیں، نہ ذاتی انتقام کسی سے ہمارا ہے. لیکن چینیا والی مسجد کے لوگوں تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے سب جگہ. سب سے پہلی مرتبہ مجھ کو جب گرفتار کیا تو اسی گورنر غلام مصطفیٰ کھر نے گرفتار کیا تھا. اور جس دن مجھ کو گرفتار کیا گیا اس دن رمضان کا موسم آ چکا تھا. میں نے روزہ رکھا ہوا تھا، 104 مجھ کو بخار تھا، اور 48 گھنٹے تک مجھ کو روزہ افطار کرنے کے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیا گیا تھا. پھر اللہ تو ہے نا، یہی ہم ضیاء الحق کو کہتے ہیں. آج رک جاؤ، باز آ جاؤ. بادشاہ ظفر نے کہا تھا ظفر آدمی اس کو نجات دے گا، چاہے ہو وہ کیسا ہی صاحب ذوق و وفا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے طے. کتنی سچی کتاب ہے، خدا کی قسم ہے. میں زندگی میں بڑی مصیبتیں آتی ہیں، کبھی مایوس نہیں ہوا، کبھی میرا دل نہیں ٹوٹتا، کبھی میرے اعصاب باختہ نہیں ہوتے. اور یہ لوگ جو مجھ کو روکتے ہیں، چھوڑو جی سب کے خلاف کیا بات کرنی ہے، تو یہی قرآن مجھے یاد آتا ہے، مجھے حوصلہ ملتا ہے. اتنی سچی کتاب ہے. اس قرآن کے عرش والے اتارنے والے نے کہا تھا ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ، اور جو کچھ تم کرو گے دنیا میں بھی بھرو گے آخرت میں بھی بھرو گے. آج کرو کچھ. اس کو یاد تھا کہ لوگوں کو میں مار رہا ہوں، شاہی قلعے میں اس نے لوگوں کو بٹوایا، شاہی قلعے میں اس وقت. اور بغیرت اتنی ہے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ دشمنوں نے کس بہادری سے جیلیں کاٹی ہے، کس بہادری سے. اور اپنی بات تو میں نے ویسے ہی کہہ دی. 48 گھنٹے تک مجھے پانی نہ پینے کے لیے دیا گیا، اور 104 مجھے بخار تھا. جب بخار سر کو چڑھا بہت زیادہ طبیعت خراب ہوئی تو مجھے جیل سے ہسپتال میں لے کے گئی. میر اکرم مجھے دیکھنے گیا تھا. اتنے بدبخت اور اتنے بدکار اور اتنے ظالم اور سنگین لوگ ہیں اسی ملتان کے اندر جہاں یہ آج پڑا ہوا ہے. اسی جسٹر ہاسپٹل میں مجھے رکھا گیا بے ہوشی کی حالت میں، اور میرے پیروں میں زنجیریں ڈالی گئی تھی، اور سپاہی پاس بیٹھے ہوئے تھے. جب میں وہ بے ہوشی کا ٹیکہ لگایا تھا تکلیف سے بچنے کے لیے، جب مجھے غنودگی ہوتی تھی وہ ہلاتے تھے زنجیر کو تاکہ پھر اس کو آنکھ اکڑ جائے، نیند اکڑ جائے، تاکہ تکلیف محسوس کرے. ان بطش ربک، اللہ ہے نا. مجھے کوئی خوشی نہیں ہے خدا کی قسم، اور نہ یہ بات میں خوشی کے طور پر کرتا ہوں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنے لوگ ظالم ہوتے ہیں وہ اللہ کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ اللہ کی گرفت بھی آ سکتی ہے. ان بطش ربک، اسی لیے کہتے ہیں رب کی بارگاہ میں دیر ہے مگر دیر. تو یہ بات یاد سے چلی تھی، مہینے کے بعد بل ملانا شروع ہو گیا. اور وہ بھی تو ماؤں کے بیٹے تھے جنہوں نے 4 سال جیل کاٹی اور زبان سے اف تک نہیں کہا. زبان سے اف تک کوئی سکوائش. وہ بہادر لوگ بزدل، یہ قوم کے لیڈر ہے بے غیرت اور بزدل. تکلوں پہ اترا ہے، ماسکوں پہ اترا ہے بے غیرت آدمی، ملتے خوشامدوں پہ اترا ہے. اب میں مر گیا، میری ماں مر گئی، یا مجھ کو چھوڑ دو. حوصلہ وہ تیرا مر گئی ہے تیری ماں. یہ جس طرح آب حیات کا پیالہ ہے، یہ جائے گا تو ماں بچ جائے گی. سنے وہ اس کا بھی اور حکومت کا بھی. تو آج میں یہ بات کہہ رہا تھا، اگر غیرت مند حکومت ہوتی اس طرح کی بے امنی اور بد اطمینانی کے اندر مستعفی ہو جاتی. ساری حکومت کو مستعفی ہونا چاہیے. صرف سندھ کے چند وزیروں کو اور گورنر کو بدلنے سے مسئلہ حل ہو سکتا. اور دوسری بات میں جو یہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ملک کے اندر اس طرح آگ لگی ہوئی ہے، آپا تھاپی پڑی ہوئی ہے، اس قدر فساد بہا ہے. ہر روز خبر آتی ہے کروڑوں روپے کھا گئے. اور کراچی سے گندم چلی ہے شیروں کے حساب سے نہیں،
منوں کے حساب سے چینی چلی ہے کراچی سے، شیروں کے حساب سے، منوں کے حساب سے، ٹنوں کے حساب سے، نہیں ہزاروں ٹن کراچی سے چلی ہے پنڈی تک، کوئی تو صاف ہو گئی ہے۔ صاف کیوں نہ ہو، ماشاء اللہ ضیاء الحق اور اس کی قوم یاجوج ماجوج جو مسلط ہے۔ نبی پاک نے فرمایا تھا یاجوج ماجوج جس طرف سے گزریں گے کھیتوں کے کھیت سرسبز ہوں گے، جب گزر جائیں گے سب ویران ہی ویران۔ یہ یاجوج ماجوج کی قوم ہے، یہ یاجوج ماجوج کی، اور اتنی ٹنوں کے حساب سے چینی چلی پنڈی تک پہنچتے یہ جوج ماجوج ہی ہے نا۔ خدا اس کا بیڑا غرق کرے اور جلدی جلدی ہمارا ان سے چھٹکارا کروائے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ علماء اہل حدیث کی تقاریر کی اس